क्या हमारा ज़मीर वाकई हमारा है? पिछली गुफ्तगू के आखिर में हमने सोचा था, अगर मैं एक हफ्ते तक हर रोज़ एक छोटा सा काम मुकम्मल शऊर और तवज्जो के साथ करूं, तो मेरे अंदर क्या बदलेगा, क्या चेंज आएगा। आज हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे ज़्यादा पर्सनल, ज़ाती, सबसे ज़्यादा हसास महसूस हो। सवाल ये है, जब आप कहते हैं मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है, तो क्या ये वाकई एक गहरी हकीकी ज़मीर है, या ये महज वही सीखी हुई चीज़ें हैं जो माशरे, मज़हब, ख़ानदान ने आपके अंदर भर दी हैं? गौरजीफ इस सवाल का जवाब दो तस्वुरात के ज़रिए देता है। एक का नाम है ऑब्जेक्टिव रीज़न, यानी मारूज़ी अकल, और दूसरे का नाम है ऑब्जेक्टिव कॉन्शियंस, यानी मारूज़ी ज़मीर। पहले ऑब्जेक्टिव रीज़न यानी रीज़न या अकल की बात करते हैं। हम आम तौर पर समझते हैं कि हमारी राय, हमारे ख़यालात, हमारा सोचने का अंदाज़, ये सब हमारी अपनी आज़ाद सोच का नतीजा है। मगर गौरजीफ कहता है, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। अगर आप किसी मुख्तलिफ मुल्क में, मुख्तलिफ ख़ानदान में, मुख्तलिफ मज़हब में पैदा होते, तो क्या आपकी मंतकी राय वही होती जो आज है? शायद नहीं। हमारी अक्सर अक्ली बातें दरअसल हमारे परवरिश के माहौल से जज़्ब की गई हैं, और हम उन्हें अपनी सोच समझ लेते हैं। गौरजीफ इसे सब्जेक्टिव रीज़न कहता है, यानी वो अकल जो किसी ख़ास सकाफ़त, कल्चर, ख़ास वक्त, ख़ास गिरोह के मुताबिक बनती है, और जो हर जगह, हर ज़माने में यकसा नहीं होती। इसके मुकाबले में ऑब्जेक्टिव रीज़न है। ये वो अकल है जो हर जगह, हर ज़माने, हर सकाफ़त में यकसा तौर पर सच हो। एक ऐसी समझ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो सतही रस्म व रिवाज से बालातर इंसानी वजूद की गहरी हकीकत को बराह रास्त देख सके। मिसाल के तौर पर ये कहना कि फलां रंग का लिबास पहनना शर्मनाक है, ये सब्जेक्टिव रीज़न है, क्योंकि ये एक सकाफत में शर्मनाक और दूसरी में आम हो सकता है। मगर ये समझना कि बिला वजह किसी को तकलीफ पहुंचाना इंसानियत के खिलाफ है, ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रीज़न के करीब है। क्योंकि ये असूल तकरीबन हर गहरी रिवायात में, हर गहरी ट्रेडिशन में मुश्तरक मिलता है। अब आते हैं गौरजेफ के सबसे तकलीफ दे दावे की तरफ कि हमारा ज़मीर, जिसको हम कॉन्शियंस भी कहते हैं,
بہت حد تک جعلی یا کم از کم بہت کمزور اور غیر مستقل ہے۔ سوچئے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک ہی شخص ایک ملک میں ایک اصول پر سختی سے عمل کرتا ہے اور دوسرے ملک جا کر بالکل الگ اصول اپنا لیتا ہے، بغیر کسی اندرونی تکلیف کے؟ یا کوئی شخص جو اپنے گروہ کے اندر بہت اخلاقی اور آنیسٹ ہے، مگر اپنے گروہ سے باہر کی دنیا میں یا گروہ سے باہر کے لوگوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا ہے اور اسے کوئی احساس جرم نہیں ہوتا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا عام ضمیر دراصل سبجیکٹو ہے۔ یہ صرف اس گروہ، اس ثقافت کے قوانین پر مبنی ہے جس میں ہم پلے بڑھے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ضمیر اتنی آسانی سے بند ہو جاتا ہے۔ جب معاملہ اپنوں کا نہ ہو یا جب معاشرہ خود اس عمل کو معمول سمجھتا ہو، اس کے مقابلے میں آبجیکٹو کانشینس وہ ضمیر ہے جو ہر انسان ہر جگہ ہر حالت میں یکساں طور پر محسوس کرتا ہے۔ ایسا احساس جو گروہ، مذہب اور قومیت سے بالا تر ہو، صرف خالص انسانیت کی بنیاد پر مبنی ہو۔ گورجیف کے مطابق یہ آبجیکٹو کانشینس ہے، اور یہ آبجیکٹو کانشینس ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، مگر بہت گہرائی میں، پرسنالٹی کی موٹی تہوں کے، موٹی لیئرز کے نیچے دبا ہوا یہ شعور، یہ کانشینس موجود ہے۔ اسے ہم شاذر و نادر ہی محسوس کرتے ہیں۔ شاید کسی محبت، شاید کسی بہت خاص یا بہت خاموش لمحے میں، جب ہماری تمام تر سماجی تربیت، تمام تر جواز خاموش ہو جائیں۔ کچھ مثالوں سے اس کو مزید واضح کرتے ہیں۔ کوئی شخص گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک قانون توڑتا ہے جب کوئی پولیس نہ ہو۔ اس کے اندر کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے معاشرے میں یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ سبجیکٹو کانشینس کی ایک مثال ہے۔ ضمیر صرف تب جاگتا ہے جب پکڑے جانے کا خطرہ ہو، یا جب معاشرہ خود اس عمل کی مذمت کرے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، کوئی سزا نہیں، کوئی سماجی دباؤ نہیں، مگر پھر بھی وہ کسی چیز کو غلط سمجھ کر نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ اس کے اندر ایک گہرا خاموش احساس ہے کہ یہ درست نہیں۔ یہ آبجیکٹو کانشینس کے زیادہ قریب ہے۔ اس فرق کو ذرا یوں سمجھیے۔ سبجیکٹو
کانشینس باہر کی نظر پر منحصر ہے، جبکہ آبجیکٹو کانشینس اندر کی روشنی پر منحصر ہے۔ یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے، اگر ہمارا زیادہ تر اخلاقی احساس دراصل جعلی، سکھایا ہوا اور سبجیکٹو ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کوئی حقیقی چیز نہیں؟ کیا یہ سب کچھ صرف رسم و رواج ہے؟ گورجیف کا جواب ہے نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اخلاقیات جھوٹی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری موجودہ اخلاقیات، ہمارا موجودہ ضمیر ابھی نامکمل، کمزور اور بہت حد تک باہر کے دباؤ پر منحصر ہے۔ مگر اس کے پیچھے، اس کی گہرائی میں ایک زیادہ حقیقی، زیادہ مستقل چیز موجود ہے، جس تک ہم اندرونی کام کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تصور دراصل ایک امید کا پیغام ہے، مایوسی کا نہیں۔ گورجیف کہہ رہا ہے، تمہارے اندر ایک حقیقی، مضبوط، ہر حال میں سچا ضمیر موجود ہے۔ تمہیں صرف اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، اور یہ راستہ اسی اندرونی کام سے گزرتا ہے جس کا ہم پچھلی گفتگو میں ذکر کر چکے ہیں۔ خود کا مشاہدہ کرنا، بفرز کی پہچان اور سیلف ریممبرنگ کو اپنانا۔ گورجیف کچھ عملی اشارے دیتا ہے کہ ہم سبجیکٹو سے آبجیکٹو کانشینس کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلا، جب بھی کوئی مضبوط اخلاقی رائے بنے، خود سے پوچھیں، کیا یہ رائے میں نے سوچ سمجھ کر بنائی، یا یہ صرف وہی ہے جو میرے ماحول نے مجھے سکھایا؟ یہ سوال بار بار پوچھا جائے، آہستہ آہستہ ہماری سوچ کو صرف اپنے گروہ کی حدود سے آزاد کرنا شروع کرتا ہے۔ دوسرا، دوسرے نقطہ نظر کو، دوسری ثقافتوں، دوسرے مذاہب، دوسری روایات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ اس لیے کہ اپنی رائے چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے کہ یہ دیکھ سکیں کہ کون سے اصول واقعی ہر جگہ مشترک ہیں، ہر جگہ کامن ہیں، اور کون سے صرف مقامی رسم و رواج ہیں۔ تیسرا، اس خاموش اندرونی آواز کو سننے کی پریکٹس کریں جو سماجی دباؤ اور جواز سے آزاد ہو۔ اکثر یہ آواز بہت مدھم ہوتی ہے اور بہت سلو ہوتی ہے، اور صرف اس وقت سنائی دیتی ہے جب ذہن کا شعور یا ذہن کا شور تھوڑا کم ہو، تنہائی میں، خاموشی میں، یا کسی گہرے مشاہدے کے لمحے میں۔ یہ خیال کہ ایک اعلیٰ یا عالمگیر اخلاقی
حقیقت موجود ہے جو مقامی رسم و رواج سے بالا تر ہو۔ یہ کئی فلسفیوں میں پایا جاتا ہے۔ جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ نے کیٹاگوریکل امپرٹیو کا تصور دیا۔ یہ خیال کہ ایک حقیقی اخلاقی اصول وہ ہے جسے ہم چاہیں کہ ہر انسان ہر حالت میں اپنائے۔ یہ گورجیف کے آبجیکٹو ریزن سے کافی قریب ہے۔ سقراط بھی اسی سوال سے نبر آزما رہا، کیا اچھائی کوئی مستقل حقیقی چیز ہے یا محض معاشرے کی رائے ہے؟ اس کے ڈائلاگز میں بار بار یہ دکھایا گیا کہ لوگوں کی یقینی اخلاقی رائے دراصل بہت کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب اسے گہرائی سے پرکھا جائے، فرق یہ ہے کہ گورجیف اس بحث کو خالص فلسفے سے نکال کر ایک پریکٹیکل، ایک عملی اندرونی کام میں بدل دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف بحث کریں کہ حقیقی اخلاقیات کیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر عملی طور پر اس کی طرف کام کریں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے سیکھا ہماری عام عقل اور ہمارا عام ضمیر بہت حد تک سبجیکٹو ہے، یعنی ہمارے مخصوص ماحول، ثقافت اور تربیت پر منحصر، نہ کہ کوئی مستقل عالمگیر حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ آبجیکٹو ریزن اور آبجیکٹو کانشینس ایک زیادہ گہری، زیادہ مستقل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، مگر گہرائی میں دبی ہوئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس تک پہنچنے کا رستہ سماجی رائے سے سوال کرنے، دوسرے نقطۂ نظر کو سمجھنے اور اپنی خاموش اندرونی آواز کو سننے سے گزرتا ہے۔